چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو بزرگو، آج سعودی میں حرمین کے علاوہ باقی سب مساجد میں تبلیغ جماعت کے خلاف بیان ہوا۔ ہمارے ایک دوست نے روتے ہوئے افسوس کے ساتھ وہاں سے وہ بیان خطبہ، ان کا عربی خطبہ بھیجا۔ وہاں سے حکم آیا، آرڈر سعودی حکمرانوں کی طرف سے کہ سب مسجدوں میں یہ بیان کیا جائے۔ مکہ مدینہ میں ہمت نہیں ہوئی، وہاں مختلف لوگ ہوتے ہیں، لیکن دوسری مسجدوں میں جو خطبہ دیا سب تبلیغ جماعت کے خلاف۔ اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے، پہلی چیز انہوں نے کہا کہ یہ جماعت جات من الہند، یہ ہند سے جماعت آئی ہے، تو انڈیا سے آنا یہ کوئی غلط اور باطل ہونے کی نشانی ہے؟ اگر ہند سے اور انڈیا سے آنا غلط ہونے کی علامت ہے تو پھر بخاری شریف کہاں سے آئی ہے؟ بخارا سے آئی ہے، بلکہ سیاہ ستہ کی 6 کے 6 کتابوں کے مصنف عربی نہیں ہیں، غیر عربی ہیں۔ صرف امام مسلم کے بارے میں اختلاف ہے کہ عربی تھے، ان کے بارے میں بھی ایک قول یہ کہ وہ بھی غیر عربی تھے۔ باقی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب غیر عربی ہیں۔ بخاری، امام بخاری خود بخارا کے ہیں، غیر عربی ہیں۔ تو اگر عرب ہونا حق ہونے کی نشانی ہے اور ہند سے آنا یہ باطل ہونے کی نشانی ہو تو پھر یہ ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ اس کے مؤسس اور بانی محمد الیاس کاندھلوی ہیں، جو رجل صوفی قبوری، کہ یہ ایسے آدمی ہیں جو صوفی تھے، قبوری تھے، قبر پرست تھے۔ ان کے یہاں ان کی مسجد میں قبر ہے اور یہ لوگ قبر کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ تہمت ہے، ہمارے اکابر پر جھوٹا الزام ہے۔ ہمارے اکابر پکے موحد تھے، بلکہ قبر کے پجاریوں کی مخالفت کرتے تھے۔ ساری محنت کی ہے ہمارے اکابر نے قبر پرستی کو ختم کرنے کے لیے۔ ہمارے دوست جو وہاں اسکولوں میں پڑھانے جاتے ہیں، دمام وغیرہ، اگر وہ اپنے فارغ وقت میں یا مدرسے میں جبہ ٹوپی پہنے تو ان کو کہتے ہیں، اے ہمارا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو انگلینڈ سے آیا ہے، تو اپنا شرٹ ٹائی پہن۔ مسنون لباس ہے، سنت لباس ہے، ہر کوئی پہن سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں، تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہمارے پاس ہماری دعوت ہے، ہم کو کسی اور کی دعوت کی ضرورت نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ یہ جماعت کلمہ طیبہ کی تفسیر غلط کرتی ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن کلمہ طیبہ کے اصل معنی ہے لا معبود الا اللہ، اس کو یہ لوگ بیان نہیں کرتے۔ لا معبود الا اللہ نہیں بولتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دوسرے معبود ہیں، ان کی عبادت کرو۔ بھئی لا الہ الا اللہ میں تو سب کچھ شامل ہے۔ جب لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، تو لا معبود الا اللہ تو اس میں آلریڈی آ گیا آٹومیٹک۔ تمہارا امام بندر بلیلہ ابھی 3 ہفتے پہلے اس نے خطبہ دیا، تو خطبے میں کہتا ہے، حضرت امام طحاوی کے اس کلام کو کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے اس میں ان اللہ واحد لا شریک لہ ولا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ، اور آگے لا تبلغ الافہام اور لا یشبہہ الانام۔ امام طحاوی نے لکھا ہے لا یشبہ الانام، اللہ اپنی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ الانام وہاں مفعول بھی ہے، لیکن بندر بلیلہ نے اس کو چینج کر دیا، لا یشبہہ الانام، الانام کو فاعل بنا دیا اور کہہ دیا کہ مخلوق اللہ جیسی نہیں ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ امام طحاوی نے تو کیا لکھا ہے عقیدہ؟ اللہ اپنی مخلوق جیسے نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی آنکھ بھی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، انگلیاں بھی ہیں، اللہ کا جسم بھی ہے۔ یہ چونکہ ان کا عقیدہ ہے، صرف اس میں آگے ملا دیتے ہیں لہو صورت لا کالصورہ، لہو ید لا کالید، ایدی لہو عین لا کالاعین۔
تو یہ کہہ کر کے، لیکن تم نے وہ تو کہہ دیا کہ اللہ کی آنکھ جیسے آنکھ ہے اور ہاتھ ہے اور پاؤں ہیں، تم نے تو اللہ کو جسم بنا دیا. بات ذہن میں آئی؟ تو یہ مشبہہ کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ اصل بات ایوانجیلیکل کرسچنز کرتے ہیں. تو وہاں سے انہوں نے لی ہے. تو اس نے بھی کہا کہ لا یشبہہ الانام، یہ کہ اللہ مخلوقات اللہ جیسی نہیں ہیں. یعنی مطلب کیا؟ اللہ مخلوق جیسے ہیں؟ مخلوق اللہ جیسی نہیں ہے. ہم اللہ جیسے نہیں ہیں، ہم اللہ جیسے طاقتور نہیں ہیں، ہم اللہ جیسے دیکھنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ جیسے سننے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ ہمارے جیسے ہیں. یہ الٹا پلٹا کرتے ہیں. تو عقیدہ جو تمہارا خراب ہے، جو سلف صالحین کا 1400 سال سے جو عقیدہ چلا آ رہا تھا، تم خود اس عقیدے کے خلاف جا رہے ہو. آگے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جماعت بدون علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، بغیر علم کے دعوت دیتے ہیں. اور اللہ نے کہا ہے علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، اور بصیرت کے معنی علم ہے. خطبے میں یہ بات کہی. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ذرا آ کر دیکھو تو صحیح اس جماعت کو، اس کے بانی کون ہیں؟ حضرت مولانا الیاس کاندلوی صاحب، مولانا یوسف کاندلوی صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، یہ کون تھے؟ یہ علماء نہیں تھے. اگر یہ عالم نہیں ہے تو کون عالم ہے؟ اور اس میں علماء نہیں جڑے ہوئے ہیں کیا؟ تبلیغ میں علماء نہیں جاتے؟ حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب کون ہیں؟ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کون ہیں؟ اکابر جو اس وقت حیات ہیں. یہ اس کو چلانے والے، سنبھالنے والے سب علماء کرام ہی تو ہیں. کہتے ہیں بغیر علم کے یہ کام کرتے ہیں. اور لا تہتموا بالعلم الشرعی، علم شرعی کا یہ اہتمام نہیں کرتے. ہم ان سے پوچھتے ہیں ہمارے جماعت کے کتنے لوگ ہیں، کتنے ساتھی ہیں جن کے بچے دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اور عالم بن کر مرکز پر ہے کہ نہیں دارالعلوم، اور اس میں کتنے بچے وہاں فارغ ہوئے، کتنی خدمت کر رہے ہیں. مولانا یوسف دروان صاحب، مولانا سعید صاحب، مولانا امتیاز صاحب، یہ سب مرکز کے پروڈکٹ ہیں. تو یہ کہنا کہ لا تہتموا بالعلم الشرعی، یہ غلط باتیں ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ 3 دن کے نکلتے ہیں، 4 مہینے کے لیے نکلتے ہیں، 40 دن کے لیے نکلتے ہیں، اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے. تو تمہارے یہاں، تمہاری جامعہ ام القریٰ میں اور جامعہ اسلامیہ میں 4 سال کا کورس ہے اور 6 سال کا کورس ہے، اور اس میں یہ ڈگری ملتی ہے نا وہ ملتا ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ اتنے سال پڑھانے کا اور اتنے سال یہ پڑھانے کا اور اتنے سال وہ یہ تم نے کہاں سے بنایا؟ یہ تم نے بنایا ایک روٹین سیٹ کرنے کے لیے تاکہ اس روٹین کے مطابق کام ہو سکے. تو یہ بھی ایک روٹین ہے، روٹین کے اوپر شریعت اعتراض نہیں کرتی ہے. یہ حقیقت کیا ہے؟ تبلیغ جماعت کو کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تبلیغ جماعت والے بیچارے صوفی صافی، نیک طبیعت کے اللہ لوگ ہیں، کسی کی مخالفت نہیں کرتے، کسی سے ٹکر نہیں لیتے، کسی کا جواب نہیں دیتے، اللہ اللہ کرتے ہیں، چپ چاپ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں. تو ان کو یہ پیٹ میں ہضم نہیں ہو رہا، اور اوپر سے ان کو یہ سب پڑھایا جا رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پچھلے ہفتے جیسے میں نے عرض کیا تھا منگل کو، کہ وہاں پر جدہ میں بہت بڑا کانسرٹ ہوا. اس میں ایک بہت بڑا امریکن گویہ ہے جسٹن بائبر، وہ آیا، اتنا ناچا اور اتنی میوزک ہوئی اس میں، پورا بھرا ہوا. اور اس میں ایک حجاب والی لڑکی کو بھی ناچنے کے لیے لائے، یہ بتانے کے لیے بچیوں کو کہ تم حجاب پہن کر بھی ناچ سکتی ہو. اور وہاں پر گرانڈ پری ہوا، اور اس میں لوئس ہیملٹن جیتا گرانڈ پری، اور اس نے LGBT کا فلاگ لہرایا، عربوں کو سکھایا کہ تم یہ کرو. اور سعودی میں یہ جو ہومو سیکسول کے خلاف لا ہے، وہ لا غلط ہے، اس کا کچھ کرنا چاہیے. چونکہ یہ جو سارا ناچ گانا ہوا اور یہ اس کے خلاف علماء کچھ بول سکتے تھے، تو ان کو سائلنس کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اس جمعہ کو تبلیغ کے خلاف بیان کرو تاکہ کوئی بھی اس کے خلاف نہ بولے. حقیقت یہ ہے کہ عوام بھی گمراہ، حکمران بھی گمراہ. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے حکمران آئیں گے. اب بات پوری کرتے ہیں دوستو بزرگوں، اگر ہماری عوام ٹھیک ہوگی تو اللہ حکمران بھی پھر ویسے اچھے مسلط کریں گے. وہاں کے عوام جو ہیں انہی میں فسق گھس گیا ہے، ان میں سے نیکی اور صلاح تقوی کل عدم ہو گیا. گنے چنے لوگ ہیں جو بیچارے اللہ اللہ کرتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں اور
تقوی طہارت پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتے ہیں، ورنہ جنرل آپ مکہ مدینہ سے باہر چلے جائیں، زیادہ دور ریاض دمام نہیں، جدہ چلے جائیں، آپ کو سارا فسق فجور وہاں نظر آئے گا۔ پھر حکمران بھی ایسے آئے، دعا کرنی چاہیے اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ عوام کو بھی ہدایت دے، حکمرانوں کو بھی ہدایت دے۔ اصل تو وہ عرب ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، اور وہاں سے دین اسلام پھیلا ہے۔ مکہ مدینہ تو ہمارا مرکز ہے، اگر وہیں پر یہ سب خرابیاں آئیں تو ساری دنیا میں یہ خرابیاں پھیلیں گی۔ مدینہ شریف میں انہوں نے 12 سینما ہال بنائے ہیں، بڑے بڑے جو شاپنگ مالز تھے، تو شاپنگ مال میں جیسے ہمارے یہاں شاپنگ مال میں آپ ریباک سینٹر جائیں تو وہاں سینما ہال ہوگا، تو ہم مدینہ شریف میں سے 12 سینما ہال بنائے ہیں۔ یہ گمراہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر پورے سعودی عرب میں سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جتنی مسجدیں ہیں سب میں آج یہ خطبہ دیا کہ تبلیغ جماعت ایک گمراہ جماعت ہے اور شرکی جماعت ہے، بدعت والی جماعت ہے، اس جماعت میں حصہ نہیں لینا ہے، جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں، ان کو کوئی اور کام دھندہ ہے نہیں، ہاتھ دھو کے تبلیغ جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ خدا ان کو ہدایت دے۔ ہم کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کوئی غلط کام دیکھو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کرو اگر کر سکتے ہو، نہیں زبان سے، نہیں دل سے برا جانو، یہ کام غلط ہے اس لیے ہم اس کے خلاف بولیں گے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یعمکم بعذاب من عنده ثم لتدعنہ فلا یستجیب لکم۔ قسم خدا کی تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرو گے، اگر نہیں کیا تو اللہ تم پر ایک عمومی عذاب ڈالیں گے، پھر تم دعا مانگو گے لیکن اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو کوئی تم میں سے کوئی منکر دیکھے اور اس کو چینج کرنے پر قدرت رکھتا ہو پھر بھی اس کو چینج نہ کرے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک عمومی عقاب اور عذاب آ جائے جو پوری کمیونٹی کو گھیر لے۔ جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوا فلاں بستی پر عذاب لے جاؤ، انہوں نے کہا اللہ اس میں ایک آپ کا بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، فرمایا وہ بھی اس عذاب میں آئے گا، کیونکہ کبھی بھی اس کے چہرے پر کوئی بل نہیں آیا میرے خاطر، کبھی اس کا فیشل ایکسپریشن بھی چینج نہیں ہوا، میرا اتنا سارا گناہ ہو رہا، اتنی نافرمانیاں ہو رہی، اس کو کچھ پڑی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں میری عبادت بس۔ تو اگر وہاں کے علماء بھی ایسی حرکتیں کریں گے عذاب آئے گا تو وہ بھی اس میں پھنسیں گے۔ خطبہ، اسپیکر، پریچر اگر وہ ان سب چیزوں پہ خاموش رہیں گے خدا کی پکڑ آئے گی، سب اس لپٹ میں آ جائیں گے۔ اللہ پاک حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اللہ وہاں والوں کو ہدایت دے، اللہ وہاں کے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، عوام کو بھی ہدایت دے، اللہ ہماری تبلیغ جماعت کی حفاظت کرے۔ تبلیغ جماعت کو فائنلی اس کرٹیسزم سے کچھ نہیں ہوگا، تبلیغ جماعت تو اب گلوبل جماعت ہو گئی ہے۔ پہلے بھی لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا، ہمارے یہاں بھی ایسی گڑبڑ سربڑ پیپروں میں بھی آیا تھا، حافظ پٹیل صاحب کے خلاف بھی آیا تھا، کیا ہوا؟ جماعت کا کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی ہوتا رہے گا۔ دبئی والوں نے بند کیا تھا مگر جماعت کا کام وہاں بھی چلا، ابو ظبی میں بھی چل رہا ہے، اور شارجہ میں جا کے اجتماعات ہوتے ہیں، سعودی بھی دبئی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، تباہی کے نقشے پہ جا رہا ہے۔ خدا پاک ہی رحم فرمائے عربوں کے اوپر، اور عربوں میں سے فسق اور فجور، کفر اور شرک کو ختم فرمائے اور ان کو بھی ہدایت کی طرف لے آئے۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ پاک ہی عالم اسلام پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں۔